بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16واں روزہ ہے، 17ویں تراویح ہے۔ اس میں 21ویں پارے مکمل کی تلاوت کی جائے گی۔ آج کی تراویح میں جو کچھ بیان ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ کئی احادیث بھی اس بارے میں وارد ہوئی ہیں کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بے حیائی اور بری باتوں سے رک جاتے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ نماز کے ذریعے ہم ہر بیماری سے بھی بچ سکتے ہیں۔ کرونا جیسی وبا سے بچنے کے لیے بھی نمازوں کی کثرت کی جائے تو بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ قرآن مجید نہ پڑھتے تھے اس سے پہلے اور نہ آپ اس سے پہلے لکھتے تھے، کیونکہ یہ پرانی کتابوں میں نشانیاں بیان کی گئی تھیں کہ نبی آخر الزمان جو ہے وہ امی ہوں گے، یعنی نہ تو لکھتے ہوں گے نہ پڑھتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسی لیے آپ کو ایسا بنایا تاکہ لوگ آپ پر شک نہ کریں۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت برحق ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ سورۃ روم مکی صورت ہے، 60 آیات، 6 رکوع، 819 کلمات، 3534 اس میں حروف ہیں۔ فارس نے جب روم پر غلبہ کیا تو مکہ کے مشرکین خوش ہوئے کہ جس طرح مسلمان اہل کتاب ہیں، یہ بھی اہل کتاب ہیں، تو مسلمانوں کے بھائیوں کو شکست ہوئی ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر نے کفار مکہ کو جا کر بتایا کہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کا حکم آ چکا ہے، ان قریب دوبارہ رومی فارس پر غلبہ کر لیں گے۔ تو اس پر ابی بن خلف نے آپ سے شرط لگائی کہ آئندہ 9 سال کے اندر اگر رومی غالب آ گئے تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا، ورنہ تم مجھے دو گے۔ تو اس وقت شرط کی ممانعت نہیں تھی۔ 7 سال کے بعد حدیبیہ یا بدر کے دن رومی غالب آئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ابی کی اولاد سے 100 اونٹ لیے، کیونکہ وہ مر چکا تھا، تو پیارے آقا کے حکم سے بعد میں ان اونٹوں کو صدقہ کر دیا گیا۔ اللہ نے 5 نمازوں کے اوقات ذکر فرمائے کہ جو ان 5 اوقات میں نماز ادا کرتا رہے گا وہ ہمیشہ نماز پڑھنے والوں کا ثواب پائے گا۔ اللہ زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، جیسا کہ پرندے کو انڈے سے اور انڈے سے پرندے کو نکالتا ہے۔ ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، اس کے ماں باپ اس کو مختلف مذاہب کی طرف پھر دھکیل دیتے ہیں۔ سورۃ لقمان مکی صورت ہے، 34 آیات، 4 رکوع، 548 کلمات، 2110 اس میں حروف ہیں۔ قرآن کے بدلے کھیل کی باتیں یعنی کہانیاں خریدنے والوں کا ذکر کیا گیا۔ نصر بن حارث بن کلدہ جو تجارت کے لیے جاتا تھا، اجمیوں کی کہانیاں خرید کے لاتا، لوگوں کو سناتا کہ جو قرآن تمہیں سناتا میں بھی تمہیں وہی سناتا ہوں۔ تو اس طرح کئی لوگ پھر قرآن سننے سے جو رہ گئے تھے، یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر، جن کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے رشتہ دار تھے، آپ 1000 سال زندہ رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی آپ نے پایا، اور آپ کے نبی ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ زیادہ تر علماء کا خیال یہی ہے کہ آپ حکیم تھے اور آپ کو حکمت کی باتیں بتائی گئی تھیں۔ آپ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کیں وہ یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، جس کا نام انعم یا اشکم تھا، اور ان نصیحتوں میں سب سے پہلے شرک نہ کرنے کے بارے میں کہا گیا۔ آگے آپ نے برائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس سے بچنے کے لیے کہا، نماز قائم کرنا، اچھی بات کا حکم، بری بات سے روکنا، تکبر، اخلاق کے دائرے میں رہ کر آہستہ بات کرنے کا حکم دیا، اور بتایا کہ اونچی آواز جو ہے وہ اللہ کو ناپسند ہے، کیونکہ وہ گدھے کی آواز ہے، گدھا اونچا بولتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وہ عنقریب ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر پوری روئے زمین کے سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت قلم بن جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی۔ حارث بن عمر یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور قیامت کے بارے میں دریافت کیا، بارش کے بارے میں معلوم کیا، اپنی عورت کی پریگنسی کے بارے میں معلوم کیا، اور یہ پوچھا کہ میں کل کیا کروں گا، کہاں مروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان ساری چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو اس آیت کو لے کر کچھ لوگ یہ عقیدہ اخذ کر لیتے ہیں کہ نبیوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، جبکہ سورۃ جن میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا میں جس کو چاہتا ہوں غیب کا علم دے دیتا ہوں۔ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبیوں کے پاس اپنا ذاتی علم غیب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا دیا ہوا عطائی علم غیب ہوتا ہے۔ اللہ بتاتا ہے تو آپ کے پاس علم غیب ہوتا ہے۔ سورۃ السجدہ مکی صورت ہے، 30 آیات، 3 رکوع، 380 کلمات، 1518 اس میں حروف ہیں۔ مجرم روز قیامت کہیں گے کہ ہم نے اب دیکھ لیا سچ کیا ہے، لہذا اب ہمیں ایک چانس اور دیا جائے، موقع دیا جائے تو ہم اپنے اعمال کو بدل لیں گے، مگر ان سے کہا جائے گا آپ اپنے اعمال بد کا مزہ چکھو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی تو اس کا ذکر کیا گیا، فرمایا گیا کہ اس ملاقات کے بارے میں کوئی بھی شک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فیصلے کے دن لوگوں کا ایمان لانا ان کو نفع نہیں دے گا۔ یہ اس دن کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب فتح مکہ ہوئی تو اس دن بنو کنانہ کے کچھ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، حضرت خالد بن ولید نے ان کا پیچھا کیا، ان کو گھیر لیا، اور جب ان کو آپ قتل کرنے لگے تو انہوں نے ایمان ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ ہم مومن ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسے موقع پر ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے۔ سورۃ الاحزاب مدنی صورت ہے، 73 آیات، 9 رکوع، 1280 کلمات، 5790 اس میں حروف ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا النبی یعنی اے غیب کی خبریں دینے والا کہہ کر پکارا ہے۔ اس میں آپ کی تکریم مقصود ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور منافقین کی نہ سنو۔ جنگ بدر کے بعد کچھ کفار مکہ آپ کے پاس آئے اور پناہ مانگ کر کہنے لگے کہ آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں، ہم آپ کے خدا کو کچھ نہ کہیں گے، تو یہ بات آپ کو ناگوار گزری۔ صحابہ کرام نے قتل کرنے کی کوشش کی مگر آپ نے منع فرما دی کہ میں نے ان کو پناہ دی ہے، مگر یہ بات آپ کو بہت ناگوار گزری تھی۔ ابو معمر حمید فہری کی یاداشت بہت تیز تھی، لوگ کہتے تھے کہ اس کے 2 دل ہیں، بہت عقل مند ہے، بہت ذہین ہے، مگر جب ایک دفعہ جنگ کے موقع پر، بدر کے موقع پر جب وہ مشرک بھاگے تو ابو معمر بھی بھاگا، ایک جوتی اس کے ہاتھ میں تھی اور ایک اس کی پاؤں میں تھی۔ تو ابو سفیان نے پوچھا یہ کیا؟ کہنے لگا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ جوتی میرے ہاتھ میں ہے۔ تو تب لوگوں کو اندازہ ہو کسی کے 2 دل نہیں ہوتے، ورنہ وہ بھولتا نہیں۔ تو یہ آیت بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ کسی کے 2 دل نہیں ہوتے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ عورتیں جن کے شوہروں نے ان کو ماں کے برابر کا درجہ دے دیا تھا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی، اور لے پالک بیٹوں کے بارے میں بھی منع فرما دیا کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، بلکہ بچوں کو ان کے اصل باپ کے نام سے پکارا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بن جحش سے جب نکاح کیا تو کفار مکہ نے طعنہ کرنا شروع کر دیا کہ آپ نے اپنی بہو سے شادی کر لی، کیونکہ وہ حضرت زید کی منکوہ تھیں اور حضرت زید حضرت خدیجہ کے آزاد کردہ غلام تھے جن کو پیارے آقا نے بیٹا بنا رکھا تھا۔ تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ نے اپنی بہو سے شادی کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، تو لہذا زید کو پیارے آقا کی نسبت نہ دی جائے۔ نبی مسلمانوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں اور انبیاء کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ اس حوالے سے تفسیر میں آتا ہے کہ تمام انبیاء امت کے دینی اعتبار سے باپ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی کہا جاتا ہے۔ غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس کا مختصر احوال یہاں ذکر ہوا۔ یہود بنی نذیر کے جو یہود تھے، جب جلا وطن کیا گیا تو اہل مکہ کے ساتھ مل کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کی۔ تو یہ خبر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مل گئی، قبیلہ بنی خزاعہ کے چند افراد نے آ کر دی۔ تو پھر پیارے آقا نے سیدنا سلمان فارسی کے مشورے پر مدینہ کے گرد خندق کھود کر جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کام میں خود بھی پیارے آقا نے حصہ لیا اور خندق بھی کھودی، بہت سارے واقعات مشہور ہیں۔ پھر 12,000 کا لشکر لے کر کفار مکہ وہاں پہنچ گئے یہودیوں کے ساتھ، تو بہت حیران ہوئی کہ یہ کیسی جنگ ہے کہ اس میں خندق بھی کھودی ہوئی ہے۔ ان کا پھر مسلمانوں کا خوف بھی ان کے دل میں پھیل گیا۔ بہرحال 15 دن یا 24 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کی دعا کے بعد تیز ہوا بھیجی، اندھیری بھیجی جو شدید ترین سردی کے ساتھ تھی۔ ان کے خیمے اکھڑ گئے، جانور کھل گئے، کھانا خراب ہو گیا، بہت مشکل میں پڑ گئے۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو خبر لینے کے لیے بھیجا، تو ابو سفیان نے ایسی حالت میں کوچ کا حکم دیا، تو کفار بہت سارا مال چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس جنگ میں منافقین کی منافقت بھی کھل کر سامنے آ گئی، جو پہلے تو مسلمانوں کو جنگ کرنے سے منع کر رہے تھے، بعد میں پھر وہ مال غنیمت میں حصہ مانگنے بھی آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، زندگی کے جس طبقے میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا چاہو سیکھ سکتے ہو۔ کچھ صحابہ کرام نے نظر مانی تھی کہ جب ہم جہاد کا موقع پائیں گے تو پھر ثابت قدم رہیں گے۔ ان صحابہ کرام کی یہاں پر فضیلت بیان کی گئی، جن میں حضرت سیدنا عثمان، حضرت سیدنا طلحہ، حضرت سیدنا سعید، حضرت سیدنا حمزہ، حضرت سیدنا مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے شامل تھے۔ جن جو شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی فضیلت بیان کی، اور جو شہید نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انہوں نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج نے نفقے کی زیادتی کا مطالبہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری کہ تم مال و دولت کیونکہ آپ جمع کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو پھر پیارے آقا اس وقت 9 بیویاں تھیں، آپ نے سب سے پہلے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کس چیز کو اختیار کرتی ہو، مال و دولت کو یا اللہ اور رسول کو، مگر پہلے اپنے والد سے مشورہ کر لینا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ کے بارے میں مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو اور اللہ کو اور رسول کو اور آخرت کو اختیار کرتی ہوں۔ ازواج مطہرات نے پھر اس وقت نان نفقہ کی نفی کر دی، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑے اجر کی خوشخبری سنائی۔ اپنا خیال رکھیے گا، کل ملتے ہیں نئے درس کے ساتھ انشاءاللہ۔ اس بیان کو آگے شیئر کرتے رہیے گا۔ وما توفیق الا باللہ۔